جی لیکن سر فہرست ویسے کرنی کا نام آتا ہے. سبحان اللہ. لیکن عشق بھی عجیب ہے ویس کا، عشق بھی عجیب ہے سرکار ویسے کرنی کا. جانتے حضور نے ایک دن فرمایا کہ مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے یہ جس کی خوشبو آپ کو مدینے میں محسوس ہو رہی؟ سبحان اللہ. فرمانے لگے کہ میرا یار ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کبھی ہم نے اسے دیکھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں اسے ہم نے. محبوب کہتے ہیں وہ کبھی مدینے آیا ہی نہیں. کیا بات ہے. آقا عاشق ہے آپ کا اور مدینے نہیں آیا. میرے صحابہ مجبوری ہے اس کی، ورنہ وہ سب کچھ چھوڑ کے میرے مدینے آ جاتا. سبحان اللہ. اور مدینہ حضرت اویس قرنی بڑی ذات ہے. لفظ مدینے سے اتنا عشق ہے ہر مسلمان کو، سب کی یہی تمنا ہے مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا، نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر، مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا. سبحان اللہ. ہے یہ ہر عاشق کی آواز ہے مدینہ شریف کے لیے. اور پھر وہ تو اویس ہے کہ مجھ سے عشق کرتا ہے، مجبوری ہے. حضور کیا مجبوری ہے؟ کہ ماں کا اکلوتا ہے، کوئی اور ہے بھی نہیں، ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. حضور وہ آ نہیں سکتا ماں کو چھوڑ کے آپ کے لیے. کہنے لگے اس کی مجبوری یہ ہے کہ ماں نابینا ہے، ماں آنکھوں سے اندھی ہے، وہ اسے چھوڑ کے نہیں آ سکتا. لیکن فرمایا میرے نبی نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا میرے بعد علی اور عمر ملاقات کریں گے میرے اویس سے. کہنا جب ملاقات ہو نا تمہاری میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. کس چیز کی؟ مغفرت کی دعا. مغفرت کی دعا کر دے، میری امت کی بخشش کی دعا کرانا. یا رسول اللہ اویس سے؟ فرمایا ہاں کہ وہ رب کا اتنا پیارا ہے جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے. ایک دن نا ویسے کرنی کا عشق اتنا تھا حضور سے کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا تو اس سے پوچھتے کدھر سے آ رہا ہے، وہ کہتا مدینہ شریف سے. تو اس کی خدمت کرتے، اسے دودھ پلاتے اور اس سے کہتے لا تیرے تلوے چوم لوں. وہ کہتا کیوں؟ تو رو کے کہتے تیرے قدموں نے میرے محبوب کے شہر کی مٹی کو چوما. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے ویسے کرنی کا. اتنا عشق فرماتے ایک دن ماں کے پیر دبا رہے. ماں تو ماں ہوتی ہے، پیر دباتے دباتے آنکھ میں آنسو آ گئے اور جیسی آنسو کا پہلا قطرہ ماں کے پیر پہ گرانا تو ماں نے آنسوؤں کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ لگا لیا. آنسو کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ. ماں نے کہا ویس جی امی بڑی تکلیف ہے کوئی؟ ہاں ماں آج محبوب کی بڑی یاد آ رہی ہے. کیا بات. ماں اگر آج بھی نہ گیا نا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ماں نے اتنا سنا بیٹے کو سینے سے لگایا. اچھا آج بڑی یاد آئی ہے یار کی؟ ہاں امی آج اجازت دے دے، آج اس کے بغیر قرار نہیں آ رہا ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے ایک کام کرو میرے کل دن بھر کے کھانے پینے کا انتظام کر جاؤ، کل جو قافلہ مدینے جائے اس کے ساتھ چلے جانا، مگر میرے شہزادے یاد رکھنا تیرے سوا میرا کوئی ہے نہیں، تجھے شام ہونے سے پہلے پہلے گھر آ جانا ہے، بیٹے تیرا انتظار رہے گا. حضرت اویس قرنی نے پانی کھانے کی جو ضرورت ماں کی تھی بستر کے پاس رکھی. اگلے دن تیزی سے قافلے کے ساتھ رخصت ہوئے. وقت کم تھا، دوری تھی، مدینے کا سفر لمبا تھا. پھر دیکھا قافلہ آرام کے لیے راستے میں بیٹھا. اویس قرنی نے سوچا اگر میں بیٹھ گیا تو شام یہی ہو جائے گی، یار سے کیسے ملاقات ہوگی. یہ سوچ کے قافلے کو چھوڑا، اکیلے دوڑ لگا دی ہے مدینہ شریف کی طرف. دوڑتے دوڑتے پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے. خاک نے ان کے پیروں کے چھالوں کے پانی سے پیاس بجھائی ہے.
اویس دوڑتے دوڑتے مدینہ شریف پہنچے ہیں. جیسی مدینہ شہر سامنے آیا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے, دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے. تیزی سے اندر داخل ہوئے, خاک مدینہ کو بوسہ دیا. کچھ بچے کھیل رہے تھے, ان کے سینوں ان کے ماتھوں کو چوما, کہا یار نصیب والے ہو, تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا یار رہتا ہے, تم اسی شہر میں سانسیں لیتے ہو جس میں میرا محبوب سانسیں لیتا ہے. کہا بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا؟ کسی نے کہا فلاں جگہ ملے گا. دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے, کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی. کہا بتاؤ حضور کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا مسجد نبوی چلے جاؤ, وہیں پہ حجرہ عائشہ ہے, وہیں پہ حضور سے ملاقات ہو جائے گی. یہ سوچ کر کے مسجد نبوی تشریف لائے, دروازے اقدس پہ دستک دی. اندر سے آواز آئی, من دق الباب, دروازہ کس نے بجایا ہے؟ کہا میں پردیسی ہوں, حضور سے ملاقات کرنی ہے. اندر سے آواز آئی, پردیسی محبوب باہر گئے ہیں, اگر انتظار کر سکتے ہو تو کرو, جب تک آقا نہیں آ جاتے ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر. ویسے کرنی نے اتنا سنا, کب تک آئیں گے میرے محبوب؟ کہتے پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا, ابھی ابھی باہر چلے گئے ہیں. اتنا سننا تھا, ایسا لگتا تھا جیسے حسرتیں ٹوٹ گئی ہوں, امیدوں پہ بجلیاں گر گئی ہوں. حضرت ویسے کرنی بے قرار ہو جاتے ہیں, اب پریشان ہو کے کہتے ہیں ام المومنین اگر نصیب میں حضور کی زیارت نہیں تو کیا, دروازہ کھول دیجئے, آپ پردے میں ہو جائیے. کیا کرو گے پردیسی؟ کہا میں اس زمین کو چومنا چاہتا ہوں جس زمین پہ میرا یار چلا کرتا ہے, میں اس بستر کو چومنا چاہتا ہوں جس بستر پہ میرا محبوب بیٹھا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اویس کرنی اندر آئے, آنے کے بعد میں نے دیکھا کبھی وہ دیوار کو چوم رہے تھے, کبھی محراب کو چوم رہے تھے, کبھی ستونوں کو چوم رہے تھے, کبھی حضور کے بیٹھنے والی چٹائی کو چوم رہے تھے. میں نے کہا دیوانے اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ تو دیوانے نے کہا تھا اللہ اکبر, کہ ام المومنین مجبوری ہے, ورنہ پوری زندگی تو اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا, پوری زندگی گزار جاتا. روتے ہوئے واپس جانے لگے, کہتے ام المومنین میرا محبوب آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا, میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دینا. یہ کہتے اویس مدینہ شریف سے لوٹے ہیں, تھوڑی دیر گزری ہے کہ سرکار تشریف لے آتے ہیں. جیسی آقا نے قدم رکھا ہے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کی ہے. فرماتے ہیں عائشہ بتا تو سکی کیا کوئی آ کر کے گیا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ, ایک دیوانہ آیا تھا, پرانے کپڑے تھے, مٹی لگی تھی بالوں پہ, ایک دیوانے والی کیفیت تھی. سرکار مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ تھا کون, لیکن کبھی ممبر کو چوم رہا تھا, کبھی بستر کو چوم رہا تھا, کبھی مسند کو بوسے دے رہا تھا. میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کر کے گیا ہے, میرا یار آ کر کے گیا ہے. اللہ اکبر. اس کے کہنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا عمر جلدی کیجئے گا, میرے اویس کو تلاش کر کے لاؤ. حضرت عمر نے دوڑ لگائی, جب تک اویس کرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے, دوڑتے دوڑتے شام سے پہلے اپنے گھر پہ دروازے پہ دستک دی. ماں تو ماں ہوتی ہے, جیسی آہٹ ہوئی ہے, ماں اندھی تھی, آواز دے کے کہتی ہے بیٹے اویس آ گئے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا, چیخ نکل جاتی ہے اویس کرنی کی. روتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے. ماں نے کہا شہزادے اب بتا تو سہی, جس کی تو باتیں کرتا ہے اب تو دیکھ کے آیا ہے, بتا اس کا چہرہ کیسا تھا, اس کی آنکھیں کیسی تھی, اس کے لب و رخسار کے قصے سنا, بتانا ملا تھا تو کیا کہا تھا, جب ملاقات ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا. چیخ نکلی اویس کرنی کی. کہتے ماں ملاقات نہ ہو سکی. ماں نے کہا کیوں؟ کہا جب میں گیا وہ باہر جا چکے تھے. کہا بیٹے ٹھہر جاتا. کہا ماں کیسے رک جاتا, تو نے حکم دیا تھا سورج چھپنے سے پہلے آنا تھا. اے ماں اگر رک جاتا تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی. اللہ اکبر. جیسے اتنا سنا ماں نے کہا جلدی آ سینے سے لگ جا. ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا, بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے, وہ پرانا آنچل اٹھایا. کہتی میرے پروردگار میرے بیٹے نے میری عزت کے لیے میری محبت میں یار کا چہرہ چھوڑ دیا ہے. اے میرے مالک یہ ماں دعا کرتی ہے جگہ جگہ مدینے والے کا ذکر ہو, وہاں وہاں میرے شہزادے کا ذکر ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, فیضان غوث اعظم, فیضان صابر پاک, فیضان غریب نواز, عظمت والدین, عظمت والدین, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب ماشاءاللہ. یہ اس کمزور ماں کی دعا کا اثر ہے.
جہاں جہاں محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یار دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے، کیا بات ہے، واہ واہ، بہت دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے، خدا کی قسم قسمت جاگ جائے گی، قسمت جاگ جائے گی۔ دعائیں کرایا کرو ماں سے، نصیب والے ہیں جن کے گھر میں دعائیں کرنے والی مائیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں دعائیں کرنے والی ماں موجود ہے۔ بیوی سے بھی دو باتیں سامنے بیٹھ کے کہہ دیا کرو، سن تیری جنت میری رضا میں ہے، میری جنت میرے ماں باپ کی رضا میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں اگر اپنی جنت بچانا چاہتی ہے تو میری جنت میرے ہاتھ سے جانے نہ دینا، سیدھی بات۔ میں یہ نہیں کہتا بیوی کو اس کو حق نہ دو، اس کا جو حق ہے وہ مار لو، نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتے، بیوی کا اس کا حق دو، لیکن ماں باپ کو بھی اکیلا نہ چھوڑو۔ جی بے شک، وہ غصہ بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، ڈانٹیں گے بھی، گالیاں بھی دیں گے۔ وہ گالیاں دیں یہ برا نہیں ہے، تو ان سے منہ ٹیڑھا کر کے بیٹھ جائے یہ برا ہے۔ وہ کچھ بھی کہتے رہیں تو اپنا کام کرتا رہے، تیری ذمہ داری ان کے طلبوں کو بوسہ دینا ہے تو پھر چومتا رہے، تو اپنا کام کرتا رہے، خدا کی رحمتیں اپنا کام کرتی رہیں گی۔ بے شک، بے شک، کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کی قدر، انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ خدا کرے کہ ہماری مائیں ہمارے باپ ہم سے راضی رہیں۔ جی آمین، ماں باپ نے دونوں کی خدمت کرنا ہے۔ خالی ماں کی شان سن کے یہ نہ لکھوا دیا کرو گاڑی پہ ہی میری ماں کی دعا ہے، بلڈنگ پہ مت چپکا دیا کرو یہ میری ماں کی دعا ہے، لکھا کرو تو دونوں لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اس اللہ، لیے کہ اگر اس میں ماں کی راتوں کے سجدے چھپے ہیں نا تو اس ترقی میں باپ کے ماتھے کا پسینہ بھی لگا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، دونوں چیزیں یاد رکھا کرو، باپ کے ماتھے کا پسینہ بھی ہے اس میں۔ ماں کے رت جگہ ہیں تو باپ کے دن چڑھے بھی اسی کے اندر، اس لیے ماں کی بھی عزت کرنی ہے اور باپ کی بھی عزت، اور باپ کی بھی عزت، باپ کی بھی عزت کرنی ہے، باپ کو بھی سر پہ رکھنا ہے، ماں کو بھی سر پہ رکھنا ہے۔ سردی آ گئی ہے، کافی کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، بیٹا نیا کمبل اوڑے، اماں ابا وہی پرانا پھٹا کمبل اوڑے، غیرت آنی چاہیے نہ، خود پھٹا کمبل اوڑو، ماں باپ کو نیا کمبل اوڑا، سبحان اللہ، ماں باپ کو نیا کمبل اوڑاؤ۔ جب تم کمزور تھے وہ طاقتور تھے، تمہیں مضبوط چیز دیتے تھے، آج تم طاقتور ہو وہ کمزور ہیں تو تم انہیں مضبوط چیزیں دو، تم انہیں مضبوط چیزیں دو، ان کی خدمت کرو۔ جب تم چھوٹے تھے ماں باپ اٹھ کے 3 بار چیک کرتے تھے میرے بیٹے کا سر تو نہیں کھل گیا تھا، آج بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے وہ رات کو 3 بار اٹھ کے چیک کرے کہیں میرے ماں باپ کا سر تو نہیں کھل گیا۔ ہاں بڑھاپے میں اتنی کمزوری آ جاتی ہے یار، ماں کا کمبل سرک جائے تو اٹھتا نہیں ہے، باپ کی رضائی چارپائی سے گر جائے تو اس سے اٹھتی نہیں ہے۔ یار کبھی بچپن میں تم چھوٹے تھے کمبل گرتا تھا، ماں 3 بار اٹھ کے اٹھا پڑاتی تھی، میرے لال کا ہاتھ کھل گیا ہے، پیر کھل گیا، اب تیری ذمہ داری ہے، تو دیکھ ماں کا سر تو نہیں کھلا ہے، باپ کا پیر تو نہیں کھلا ہے، اٹھ کے کمبل ڈال۔ اگر تو بڑھاپے میں ان کے ساتھ یہ کرے گا نا تو خدا قیامت کے دن تیرے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا، جی بے شک، بے شک، سبحان اللہ، ہمارے عیب چھپا دیے جائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرے، انہیں وقت دے۔ میرے بچوں ماں باپ کبھی 150 روپے دیں جو تمہاری خواہش سے کم ہے، تمہاری ضرورت سے کم ہے نا، ان پہ اکڑ کے جواب نہ دیا کرو۔ ان کے میں مانتا ہوں تمہارا خرچہ 500 روپے کا ہے جائز، باپ نے اگر 200 دیے بسم اللہ پڑھ کے رکھ لیا کر، یہ تیری نظر میں کم ہے، خدا کی رحمتوں کی نظروں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جی بے شک، سبحان اللہ، اللہ 200 میں بھی 2000 کی برکت عطا فرما دے گا، بے شک، بے شک، لیکن شرط ہے بسم اللہ پڑھ کے اسے رکھا۔ اور یہ سچی بات ہے وسیم بھائی، آج ہم لوگوں کے پیسے وہ میں اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے رہتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا۔ مزہ کب آتا تھا؟ جب ماں اپنی مٹھی سے نکال کے 5 کا نوٹ دیتی تھی تو مزہ آ جایا کرتا۔ سبحان اللہ، آج بھی اگر سکون چاہتے ہو نا تو وقت بے وقت ماں باپ سے پیسے مانگتے رہا کرو، تاکہ تمہیں اس بچپن والی محبتوں کے مزے آتے رہا کریں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، بیوی کے ساتھ اکثر کھانا کھاتے اور کھایا کرو، بیوی کے ساتھ کھانا کھانا یہ ہمارے محبوب کی سنت ہے، جی سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، لیکن کبھی کبھار اماں ابا کے ساتھ بھی کھا لیا، ایک ہی سنت پکڑے بیٹھے، جی کبھی بیٹھا کرو امی آج اپنے ہاتھ سے لقمے کھلا، بہت دن ہو گئے،
5 اسٹار ہوٹل کا طرح طرح کا ویرائٹی والا کھانے میں اتنی لذت نہیں ہوتی ہے جتنی ماں کے ہاتھ کی چٹنی کے لقمے میں اللہ لذت عطا بے فرمائے. شک بے شک سبحان اللہ. یہ ماں کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، ماں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. ماں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں جا سکتا. کون سمجھ سکتا؟ بڑے سے بڑا علامہ لے کے آؤ، بڑے سے بڑا مفسر لے آؤ، پروفیسر لے آؤ. خدا کی قسم مدرسے والوں نے اس چیز کو محسوس کیا. جب ہم باہر سے آتے ہیں تو ہماری ماں کو بڑا انتظار رہتا ہے. چھوٹے تھے تب بھی پتہ چل جاتا تھا بیٹے کی چھٹی ہونے والی ہے نا، ایک دن پہلے کھانے کا انتظام ہونے لگتا تھا. میرے بیٹے کو یہ پسند ہے، میرے بیٹے کو یہ پسند ہے. کبھی یہ عام اعلان کر امی ابی ابا تیری مرضی کا کھانا بننا ہے گھر میں. ان کی مرضی کے بھی کھانے بنوایا کرو، ان کے ساتھ بھی بیٹھا کرو، وقت دیا کرو. فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت تمہیں صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرنا ہے. مولا کریم خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کی امی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ان کی ساس سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کریم ان تمام پاکیزہ شخصیتوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کی ماؤں کو جنتی بنا دے. بالخصوص مولانا وسیم صاحب کی والدہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں مقام رفیع نصیب فرمائے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے.